حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ سے یہ فرماتے ہیں، فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكْ، پھر جب آگ کے پاس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا، آگ کے پاس جب وہ آئے ندا کی گئی، پکارا گیا، برکت دیا گیا وہ جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے۔ آگ سے آواز آئی۔ آپ کے ہاں ایک کہاوت اردو میں بہت مشہور ہے، لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے نکال لی ہے، شاید یہی بات کہ آگ لینے گئے تھے پیغمبری مل گئی۔ یہ لوگوں میں کہاوت مشہور ہے، موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے تو پیغمبری مل گئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، نبی ہاں، نبوت کے ظاہر کرنے کا وقت، اعلان کرنے کا وقت اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت عیسیٰ نے ایک دن کی عمر میں ظاہر کر دیا، ماں کی گود میں بول کے بتا دیا میں نبی ہوں۔ کوئی کب، تو یہ ظاہر کرنے کا وقت ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اس وقت نبی بنے۔ نبی وہ پہلے سے تھے، نبی وہ پہلے سے عالم ارواح میں، روحوں کی دنیا میں، اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے نبی بنا دیا جن کو بنانا تھا۔ یہاں ان کا اعلان ہوا، اظہار ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے تو پھر ان کو آواز لگائی گئی آگ میں سے، اس آگ کی جلوہ گاہ میں، وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی موسیٰ اور جو اس کے آس پاس ہیں یعنی فرشتے، وَمَنْ حَوْلَهَا، کیا کہا گیا؟ پاکی ہے اللہ کو جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون تھے اس وقت؟ کتنے فرشتے اس آگ کے گرد تھے؟ وہ آگ خود بول رہی تھی یا آگ میں کوئی بول رہا تھا؟ یہ بہت ساری باتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے تو آواز کیا آئی؟ اور پاکی ہے اللہ کو جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی، مبارک کیا گیا، ارد گرد کے فرشتوں کو بھی۔ اللہ تعالی نے شجر موسیٰ، اس درخت سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا کی۔ وہ درخت اللہ نہیں تھا، وہ اللہ کے جلوے کا مظہر تھا، اللہ کے جلوے کا۔ اونچی کہیے۔ مجھے شاید آسان لفظوں میں سمجھانا مشکل ہوگا، بڑی گہری اور بڑی پیاری بات ہے۔ آواز کیا آئی؟ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ بات یہ ہے کہ میں ہی ہوں اللہ عزت والا، حکمت والا۔ آواز کہاں سے آئی؟ اونچی کہیے۔ ذرا آواز لگائیں گے تو آواز آئے گی نا۔ درخت سے۔ درخت خود بولتا ہے۔ اونچی آواز کس کی تھی؟ درخت کی تھی یا رب کی تھی؟ اگر میں نہیں سمجھا سکا تو اب میں کھل کے بول رہا ہوں۔ درخت سے آواز آئے تو کوئی فتویٰ نہیں ہے، مصطفیٰ سے آواز آئے تو فتویٰ کیوں لگتا ہے؟ میرا نبی بھی تو رب کا مظہر ہے۔ میرے نبی کے منہ پہ کون بولتا ہے؟
اونچی. وہ مفتی ہمارے جو گڑی اختیار خان کے بہت مشہور عالم سرائکی بزرگ مولانا محمد یار صاحب فریدی، ان کا کلام پڑھو نا، قیامت میں انی ان اللہ بن کے نکلیں گے. لیکن وہ آپ کے سروں سے اونچا ہے، اس لیے آپ کو زیادہ نہیں کہہ رہا، بات شریعت کے دائرے میں ہوں، باہر نہیں نکلوں گا. درخت سے آواز آئی، رب کی آواز. رب چاہے تو درخت سے اپنی آواز سنا دے، رب چاہے تو اپنے حبیب سے اپنی آواز سنا دے. اب سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ تو ہم قرآن کو مانتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے. آگ بھی لینی تھی کہ بھئی بیوی کو ضرورت تھی، بیوی امید سے تھی. اس وقت اللہ تعالی نے ان پر ظاہر کر دیا اور ان کی نبوت کا اعلان ہو گیا، اظہار ہو گیا. ابھی اس پر مزید گفتگو بعد میں کروں گا. وَأَلْقِ عَصَاكَ، اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں ہم نے عصا دی ہے، اس کو ذرا زمین پر ڈالو. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا، اپنا عصا ڈال دو. موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا لہراتا ہوا گویا سانپ ہے. وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ. اے موسیٰ اپنی لاٹھی ڈالو. انہوں نے ڈالی تو دیکھا لہراتا ہوا بل کھاتا ہوا سانپ ہے. پیٹھ پھیر کر چلا اور مڑ کر نہ دیکھا. اللہ نے فرمایا موسیٰ سے ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، بے شک میرے حضور رسولوں کو خوف نہیں ہوتا، میرے حضور رسولوں کو خوف. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک سے فرما رہا ہے میرے حبیب اپنی قوم کو وہ ذرا ذکر سنائیے نا موسیٰ علیہ السلام کا. وہ یاد دلائیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی اور ساتھیوں کو لے کر وادی طور میں ان کے ساتھ تھے. یہاں ایک بات اور بھی کرتا چلوں، لِأَهْلِهِ کا لفظ آیا ہے. اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ، اگر یہ لفظ آپ کو بولنے کو کہوں بول دیں گے؟ لِأَهْلِهِ عربی کا لفظ ہے، آپ نے کہا آپ کو ثواب ملے گا. میں نے بات کیا کرنی ہے؟ لِأَهْلِهِ کے معنی گھر والی. کون ہے؟ اہل کے معنی کون ہے؟ اہل کے معنی گھر والے. تو اہل بیت میں بیویاں شامل ہوتی ہیں. یہ مسئلہ آپ کو بتانا تھا. صرف کچھ لوگ کہتے ہیں جی بیویاں نہیں، تو یہ قرآن جواب دے رہا ہے کہ بیویاں کون ہوتی ہیں، گھر والی یا باہر والی؟ اونچی کہنا. تو جو نبی پاک کی ازواج کو اہل بیت میں نہیں مانتے وہ درست. اولاد بھی گھر والے اور بیویاں بھی گھر والی. یہ ایک مسئلہ کرنا تھا. تو جو لوگ کہتے ہیں نہیں صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن حسین اہل بیت ہیں، تو وہ غلط ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے بیوی کو گھر والی، اور وہاں پر پہلے نبی کی بیویوں کا ذکر ہے. تو بیویاں بھی اہل بیت ہیں، اور یہ احباب جن کا ذکر یہ بھی اہل بیت ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس کتنا عرصہ رہے تھے؟ 10 سال. کتنا عرصہ رہے تھے؟ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، گزر چکا ہے پہلے پاروں میں. موسیٰ علیہ السلام نے گھونسا مارا تھا، مکہ مارا تھا ایک فرعونی کو، وہ مر گیا تھا. مارنے کی نیت سے نہیں، ویسے ہی مکہ مارا تھا لیکن وہ مر گیا تھا. تو آپ وہ فرعون کی جگہ، پہلے فرعون کے گھر میں رہتے تھے نا، وہاں سے نکل کر آپ سفر کر گئے. حضرت شعیب علیہ السلام کے گاؤں مدین پہنچ گئے. وہ واقعہ بھی آپ نے سنا، پانی بھرنے آئی ہوئی تھی، اور میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا اس وقت.
تو شعیب علیہ السلام کے گھر میں حضرت موسیٰ کام بھی کر رہے تھے، پانی وانی بھر کے لاتے تھے، ان کے گھر میں رہتے تھے. ان کی صاحبزادی سے ہی آپ کی شادی ہو گئی تھی. اب اپنی وہ اہلیہ کو ساتھ لے کر مصر روانہ ہوئے، شعیب علیہ السلام کی بیٹی کو لے کر، اس ارادے پر کہ اپنی والدہ سے اور اپنی 2 بہنوں سے ملاقات کریں گے. آپ کی ایک ہمشیرہ جو تھی موسیٰ علیہ السلام کی، وہ قارون کی بیوی تھی، دوسری یوشع بن نون کی بیوی تھی. راستہ طے کرتے ہوئے، جس طرح کتابوں میں ہے واللہ عالم، راہ آپ تھوڑا سا بدل گئے، دوسری راہ پر ہو گئے. سخت سردی تھی، ادھر بیوی کو وہ کیفیت ہونے لگی جو بچہ ہونے کے وقت ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس روشنی سے جو آپ کو آگ نظر آئی تھی طور پہاڑ پر، اس طرف آپ تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا تم یہاں ٹھہرو، میں تمہارے لیے وہاں سے خبر لاتا ہوں، اگر کوئی اور نہ ملا تو میں کم از کم آگ ضرور لے آؤں گا. بہت اچھا جی. وہ بظاہر شعلے نظر آ رہے تھے مگر وہ تھا نور. کیا تھا؟ کیا تھا؟ نور. بظاہر اس طرح لگ رہا تھا جیسے شعلہ ہے، مگر وہ رب العزت کا نور تھا. جمعہ کی رات تھی، صبح جمعہ، جمعرات کا دن گزار کے جو درمیانی رات، اور ارض مقدسہ، کوہ طور، وادی طور، جو لوگ ابھی بھی جانا چاہتے ہیں مصر کے رستے سے، وہ پہاڑوں میں وہ پہاڑیاں چڑھ کے چلے جاتے ہیں وہاں طور پہاڑ دیکھنے کے لیے. یہ تجلی نور کا اس صورت میں ظاہر ہونا جیسے لگے آگ. تو آپ نے اللہ نور السماوات والارض اس آیت کے تحت اس کا بیان سنا ہوا ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی سنا ہوا ہے. فرمایا میں تمہارے پاس خبر لاؤں گا، راستے کی تحقیق کر کے آؤں گا وہ کہاں ہے، یا میں آگ لے کے آؤں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے کہ وہاں جاؤں گا، کوئی بندے ہوں گے، روشنی ہو رہی ہے، بیٹھے ہوں گے، رستہ بھی بتا دیں گے، آگ بھی مل جائے گی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو وہاں کوئی بندے نہیں تھے، وہاں تھے فرشتے. کون تھے؟ فرشتے. اور موسیٰ علیہ السلام اس وقت جب اس کے قریب گئے تو وہاں نور ہی نور تھا. کیا تھا؟ اونچی کہیے. نور دیکھنے کے لیے بھی نور چاہیے، نور دیکھنے کے لیے بھی نور چاہیے. آپ کی آنکھ میں نور نہ ہو تو آپ کو یہ ظاہری نور جو ہوتا ہے نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا. تو ایمان کا نور نہ ہو تو پھر نبی کا نور نظر آتا. جو انکار کرتے ہیں سمجھ لو ایمان کا نور ان کے پاس نہیں. بہرحال یہ بیان کر دیا، ایسے ہی آپ کو سنا دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں درخت سے نور ہی نور نکل رہا تھا، اور اس میں جلانے والی کوئی چیز نہیں تھی، کیونکہ نور تھا، اور نور ایسا کہ اس میں نہ کوئی لکڑی جل رہی تھی نہ پتا جل رہا تھا. حالانکہ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا. لیکن وہ ایسا نہیں تھا، نظر آیا شعلے کی طرح مگر وہ آگ نہیں تھی. وہ کیا تھا؟ نور تھا. اور جس درخت سے نور نکل رہا تھا مفسرین فرماتے ہیں وہ کیکر کا درخت تھا. ببول بھی کہتے ہیں شاید، اکیشیا بھی کہتے ہیں اس کو انگلش والے، اکیشیا یا اکاشیا جو بھی کہتے ہیں. اس میں سے وہ ندا دیے گئے، پکارے گئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ندا آئی. وہ کلام طور کی جانب سے سنائی دیتا تھا. آواز آ رہی تھی درخت کے اندر سے. وہ درخت نہیں بول رہا تھا، خود رب تعالی بول رہا تھا، لیکن آواز آئی درخت سے. آواز کہاں سے آئی؟ درخت سے آئی. اب اس میں بہت سارے مسئلے ہیں.
ابھی آپ کے سامنے نہیں، انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا. یہاں میں نے جو ایک دو باتیں کرنی ہے وہ سن لیں. بورک لفظ آیا، بورکا، برکت دیا گیا. کیا دیا گیا؟ اونچی کہیے. اللہ تعالی خود اپنے لیے کیا فرمایا؟ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، پوری کائنات ہے. اللہ تعالی برکت والا ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ برکت والا. ھذا ذکر مبارک، قرآن کو اللہ نے ذکر مبارک فرمایا. زیتون کے درخت کو مبارک فرمایا. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وجعلنی مبارکن، اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے. لفظ برکت کے حوالے سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، پھر بتا رہا ہوں. اللہ تعالی خود فرما رہا ہے برکت دیا گیا. کیا مطلب؟ وہ درخت بظاہر درخت تھا، مگر اللہ نے اس کو نور عطا کیا، اس میں اپنی تجلی فرمائی، اس سے نور ظاہر ہوا. اللہ نے اس میں سے پکارا، تو جس کی نسبت ہو جائے اللہ سے، اللہ والوں سے، وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ کیا ہو جاتے ہیں؟ برکت والے. کیا ہو جاتے ہیں؟ مٹھائی لی آپ نے بازار سے، کھا لی، ٹھیک ہے جی، اللہ کی نعمت سے بنائی گئی ہے، مگر آپ نے اس پہ قرآن پڑھ دیا، نسبت ہو گئی کلام اللہ سے. اب کیا ہو گئی؟ اونچی. آپ ختم شریف پڑھ دیتے ہیں کھانے پر، نسبت ہو گئی کلام اللہ سے، کیا ہو گیا وہ؟ ویسے بھی مبارک ہے، نعمت ہے، لیکن اب برکت والا. تو برکت کا تصور اللہ سے یا اللہ والے سے، اللہ کی کسی چیز سے ہو جائے تو اللہ والے بھی برکت والے. جن جگہوں کی نسبت ہو جائے، جن چیزوں کی ہو جائے، جن لوگوں کی ہو جائے، وہ سب برکت والے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ان میں اللہ برکت رکھ دیتا ہے، ان کے ٹائم میں برکت رکھ دیتا ہے اللہ تعالی. تو اللہ تعالی برکت عطا فرمانے والا، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے. تو اس نے درخت کو برکت دے دی، ہم اعتراض کر سکتے ہیں؟ اونچی کہیے گا. نہیں. ایک آپ نے یہ سن لیا، وہ مبارک جگہ، جس جگہ وہ درخت، اب وہ جگہ برکت والی ہو گئی. کیوں؟ کہ وہاں اللہ کی تجلی ہو گئی. تو اب اس کو کہتے ہیں برکت والا. البقعۃ المبارکہ، قرآن میں اس کا ذکر ہے دوسرے مقام پر. جب اللہ نے اس کو برکت والا فرما دیا تو اب ہم قرآن سے یہ مسئلہ معلوم کر لیں. یہ کاغذ، اس کاغذ سے نوٹ بھی بنتے ہیں، اس کاغذ سے لفافے بھی بنتے ہیں، اس کاغذ سے آپ لکھتے، لکیریں مارتے ہیں، کیا کرتے ہیں. مگر جب اس کاغذ کی نسبت ہو گئی کلام الہی سے، یہ برکت والا ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کے ساتھ کپڑا لگ گیا، گتا لگ گیا، جو جو چیز لگتی جائے گی برکت اس میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو میں پڑھوں گا تو مجھ میں برکت نہیں آئے گی، میرے سینے میں جائے گا، سینے میں برکت نہیں آئے گی، جس جگہ پڑھوں گا اس جگہ برکت نہیں ہوگی. تو برکت اللہ کے کلام سے، اللہ کی نسبت سے ہوتی ہے. تو جس کو برکت چاہیے وہ اللہ سے، اللہ والوں سے ناتا جوڑ لے. کیا مل جائے گی؟ کیا مل جائے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، حضرت عائشہ صدیقہ نے آگے بڑھ کر حضور کے کپڑے ٹٹولنے شروع کر دیے نا، کپڑے پکڑ کے دیکھتے ہیں. فرمایا کیا دیکھ رہی ہو؟ اتنی بارش ہو رہی ہے آپ کے کپڑے نہیں بھیگے؟ اتنے زور کی بارش ہو رہی ہے اور آپ کے کپڑے گیلے نہیں ہوئے؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا عائشہ کیا اوڑھا ہوا ہے؟ کہ حضور آپ کی چادر اوڑھی ہوئی ہے. فرمایا یہ وہ آسمان والی بارش نہیں ہے، یہ اس چادر کی بارش ہے. کیا مطلب؟ میرے تعلق سے تم پر جو کیفیات، یہ میری چادر کی برکت. تو تم وہ دیکھ رہی ہو، تم نے شاید سمجھا کہ یہ جو آسمان سے بارش برستی ہے وہ ہے.
تو اللہ والوں کی چیزوں میں برکت ہوتی ہے یا نہیں؟ تو ان سے تعلق جوڑ لیں گے، برکت والے ہو جائیں گے یا نہیں؟ تو ہم اگر ان کے مزار کی چادر کو یا اس کو چوم لیتے ہیں تو اس کا تعلق اللہ والے سے ہے، برکت ہوئی اس میں یا نہیں ہوئی؟ اونچی گئیے گا، ہوئی۔ تو یہ برکت کا تصور تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا۔ یاد رکھیے، برکت والوں سے تعلق رکھیں گے تو برکت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ اب اس میں جو باتیں ہیں، کچھ محبت کی، کچھ دوسری، کہ آواز آئی ہے کہ میں ہوں اللہ، انی ان اللہ، وہ آواز آئی ہے، پھر یہ نور کا بیان، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ انشاءاللہ آئندہ جو میں آپ کے سامنے کروں گا۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔